السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، وبارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم، راجین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والثواب والنجاح والفوز فی العاجل والآجل۔ بارک اللہ فیکم۔ عزیز طلبہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل یسیر۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس نئے سیکشن کے حوالے سے چوتھے سبق کے مطالعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرما لے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا یہ جو حدیث کا درس ہے، جن احادیث پر مشتمل ہے، وہ آپ کے سامنے احادیث اور ان کی تعداد دے دی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ حسب معمول ان احادیث کا براہ راست کتاب سے مطالعہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا جائے اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین۔ تو آتے ہیں، آج کی حدیث ہمارے پاس ہے 2054، پہلی حدیث جو کہ ہم کتاب سے براہ راست انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اور اس سے پہلے 2053 بھی آپ پڑھ لیجئے، غالباً یہ ہم کل اس کا مطالعہ نہیں کر سکے یا کی ہے، دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ حدیث کے سلسلے میں ہے۔ کتاب الصیام کے تحت دیے گئے ابواب اور فصول، ان فصول میں یا ان ابواب میں مختلف احکام و مسائل روزوں کے بارے میں، اور ان من جملہ احکام و مسائل میں ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ ہے نفلی روزوں پر مشتمل۔ تو نفلی روزے جو ہیں ہمارے دین میں، جیسا کہ دیگر نفلی نمازوں کی اہمیت ہے، اسی طرح نفلی روزوں کی ہے، جو کہ فرضی جو رکن ہے روزہ، اس میں جو کمی بیشی ہے اس کے ازالہ کے لیے اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیے۔ اور مزید ایک صاحب ایمان شخص جو ہے ان نفلی روزوں کو رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول، محبوب اور مقرب ہو سکتا ہے، اور کس حد تک ہو سکتا ہے یہ ان حدیث میں ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔ ہمارے پاس یہ جو حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بھی ایک نفلی روزے کی فضیلت پر ہے۔ آپ دیکھیے، متفق علیہ حدیث بڑی معروف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی راہ میں، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، تو اللہ اس کو 70 سال کی مسافت سے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ذرا، ایک روزہ صرف جو کہ اللہ کے لیے رکھا جائے، نفل روزہ، تو آتش جہنم سے وہ اس روزے کی برکت سے، اس روزے کی بدولت 70 سال کی مسافت تک دور ہو جائے گا۔ تو طبعا یہ عبادت اللہ کے لیے ہوگی، اور خالصۃ لوجہ اللہ، مخلص، جو کہ عمل کی شروط ہیں قبولیت کی، وہ موجود ہوں گی، تو یہ اس صاحب ایمان کو یہ صلہ ملے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، وعلیکم اسکرین السلام۔ شو نہیں ہو رہی حدیث والی، آپ نے پہلے بتا دینا تھا۔ چلے جی، آپ دیکھیے۔ جی صاحب ہو گئی ہے۔ ہاں جی، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے نفلی روزے کی بابت، جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام یوما، جس نے روزہ رکھا ایک دن کا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، بعد اللہ وجہہ، اللہ جل شانہ اسے دور کر دیں گے
یعنی اس کے چہرے کو دور کر دیں گے. سے مراد ہے اس کی ہستی کو، اس کی ذات کو، اس کی شخصیت کو. ہیڈ ٹو فٹ مراد ہے، چہرہ مراد لے کے پورا جسم مراد ہے. ان النار جہنم سے، آتش جہنم سے 70 خریفاً 70 سال کی مسافت پر. نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس 2054. وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے زاہد، عابد، متقی، مومن، پرہیزگار، عبادت گزار، ان سے روایت ہے. کہتے ہیں قال علی رسول اللہ، کہتے ہیں مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پکڑ لیا مجھے، فرمایا یا عبداللہ، عبداللہ، علم اخبر انکا تصوم النہار و تقوم اللیل. جی علم اخبر، میں کیا نہیں بتایا گیا، خبر دیا گیا، یا مجھے خبر ملی ہے، یہ معنی کر لو کہ بے شک تو تصوم النہار، دن کو روزے رکھتا ہے، و تقوم اللیل، اور رات کو قیام کرتا رہتا ہے. یہ تیرا معمول ہے. دیکھو حکیم الامت، عزیز طلبہ ذرا قربان جائیں، کیسے خواہ ہیں اپنی امت کے. عبداللہ ایک عمل کر رہے ہیں ذاتی، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں. تو میں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بلا ہاں، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں یہ کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. قال، آپ نے فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کر. یہ ہے ہمارے دین کا مزاج. دیکھیے ذرا اصل لوگ کہتے ہیں جی دین جو ہے، دین پر چلنا، یا دیندار لوگ یا دین میں سخت لوگ وہ تنگ دست ہیں، وہ سخت ہیں، اور پھر آخر تک اللہ رحم کرے دہشت گرد ہیں. نعوذ باللہ. Please keep quiet, boys. Please keep quiet, students. Listen to me. فلا تفعل، ایسا نہ کر. سم، روزہ رکھو، وافطر، افطار بھی کرو. روزے رکھو، میں روکتا نہیں، لیکن روزے بھی رکھو اور افطاری بھی کرو. مسلسل روزے نہ رکھو. وقم ونم، اور رات کو قیام بھی کرو اور رات کو آرام بھی کرو. کیوں، کس لیے؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اس لیے کہ بے شک تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے. آنکھ سونا چاہتی ہے، آرام کرنا چاہتی ہے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تیری گھر والی اہلیہ کا بھی تجھ پر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے. لا صام من صام الدہر، اس شخص کا روزہ ہی نہیں جو کہ زمانے کا روزہ رکھے، یعنی مراد بغیر گیپ کے، بغیر وقفے کے. تو اگر آپ زمانے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو میری بات سنو، میں آپ کو ایسا عمل بتاؤں گا کہ زمانے کا بھی روزہ ہوگا اور آپ کی زندگی بھی فطری ہوگی، اور اللہ اس کے رسول کی رضا بھی حاصل ہوگی، اور اطاعت و فرما برداری بھی ہوگی ایک ہی وقت میں. تو دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، جو آپ کا اپنا معمول تھا وہ بتایا، جو آپ کا اپنا عمل تھا. آپ نے مسلسل روزے نہیں رکھے اس طرح کے کہ آپ نے پوری زندگی روزہ رکھا ہو. صوم ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے، من کل شہر، ہر مہینے. صوم الدہر کلہ، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے تیرے پورے مسلسل سال کے روزوں کے مطابق برابر ہوں گے اجر و ثواب میں. سم کل شہر ثلاثۃ ایام، تو پھر کیا کر اے عبداللہ، یہ کرو کہ 3 دن ہر مہینے کے روزے رکھو، 3 دن کے ہر مہینے. وہ ایام 20 کے بھی ہو سکتے ہیں، 13، 14، 15، جیسا کہ آپ بھی رکھتے تھے. وقرأ القرآن فی کل شہر، اور اسی طرح ہر مہینے قرآن کا حصہ بھی کچھ پڑھو.
آپ نے تعین نہیں کیا اتنا ہی پڑھو، جتنی طاقت ہو، جتنی توفیق ہو۔ قل تو میں نے کہا، کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، انی اطیق اکثر من ذالک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے زیادہ میں طاقت رکھتا ہوں، میں سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں روزے رکھنے کی۔ کیا آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ 3 دن ہر مہینے سے رکھو تو پورے زمانے کے روزے شمار ہوں گے اجر میں سے زیادہ رکھتا ہوں، طاقت ہے میرے اندر، میں طاقت رکھتا ہوں اس سے زیادہ رکھنے کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر۔ کن کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے آگے سے جواب میں فرمایا، سم، روزے رکھ، افضل الصوم، صوم داود، کہ سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے۔ تو آپ داود علیہ السلام سے بڑھ جائیں گے، پھر چاہتے ہیں کہ میں اجر میں اللہ کے نبی سے بھی بڑھ جاؤں۔ اور ان کا روزہ کیا تھا؟ سیام یومن، ایک دن روزہ، و افطار یومن، اور ایک دن افطار، وقرا فی کل سب لیال مرتن، اور 7 راتوں میں ایک بار کیا کرو؟ قرآن پڑھو۔ وقرا فی کل سب لیال، 7 راتوں میں ایک بار قرآن پڑھو۔ ولا تزد علی ذلک، اور اس پر زیادہ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ نسخہ تو بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ 7 دن میں قرآن مجید مکمل کرو۔ وقرا فی کل سب لیال مرتن، جو 7 منزلیں ہیں نا قرآن مجید کی ہمارے ہاں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ ایک منزل جو ہے وہ روز کی پڑھو، 7 دن میں، ہفتے میں آپ کا قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو بہترین وظیفہ ہے۔ اور 3 دن جو ہیں وہ آپ ہر مہینے کے وہ روزے رکھ لیں، اور 3 دن کو ملٹی پلائی کریں 10 سے، کم از کم 10 گنا نیکی ملتی ہے کہ نیکی سے ایک عمل سے 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا۔ تو ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے سے 30 دن کے روزے بن گئے، پورے مہینے گویا کہ اس نے روزے رکھے۔ اور ہر مہینے ساتھ ایک منزل، ایک یومیہ ایک منزل پڑھی، اور ایک ہفتے میں قرآن ختم کر لیا۔ اور اگر یہ معمول زندگی کا بنا لو، سبحان اللہ، تو پیچھے بات چیت رہتی ہے، باقی صحت بھی بحال، حقوق کی ادائیگی اس کا بھی موقع، اور پھر ایک فطری زندگی جو کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس سے بھی انجوائمنٹ، سارا کچھ ہے۔ لیکن اس طریقے سے جب ہٹو گے تو پھر یہ ہے کہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاؤ گے۔ ان تطیعوہ تہتدوا، اس پیغمبر کی اطاعت کرو، ہدایت راہ، صحیح راستے پہ رہو گے، گامزن رہو گے، ٹریک پہ رہو گے، اترو گے نہیں ٹریک سے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا عزیز طلباء کہ عبداللہ نہایت عابد زاہد تھے۔ ان کے بارے میں اور بھی بہت سی احادیث آتی ہیں مختلف کتب احادیث میں، مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ یہ مصر رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں بتا دیا ایسا کرو، تو انہوں نے ایسا پھر نہیں کیا، کہتے تھے میں سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو پھر یہ پریشانی میں بھی، مشقت میں بھی پڑ گئے۔ نکاح کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ شب و روز عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ ایک دن عمر بن عاص جو باپ تھے، والد، گھر آئے تو اپنی بہو کو دیکھا کہ وہ پھٹے پرانے بیچاری، پرانے بسیدہ کپڑے جو ہیں وہ پہنے ہوئے بیٹھی ہے۔ تو یہ دیکھ کر جو سسر تھے، باپ، ان کا دل بھر آیا کہ تم بیٹا اس طریقے سے ابھی شادی نئی نئی ہے اور آپ اس طرح بیٹھی ہو۔ باپ نے سبب پوچھا تو انہوں نے آگے سے حقیقت حال سنا دی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے رہتے ہیں، تو میں کس کے لیے بن سنور کے اپنے آپ کو تیار کروں؟ اس پر جو باپ تھے، عمر بن عاص جو تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی اپنے بیٹے کی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلایا اور یہ بات فرمائی، حدیث، یا عبداللہ الم اخبرنک تصوم النہار وتقوم اللیل، آخر حدیث تک۔ تو یہ عزیز طلباء، یہ حدیث کا سمجھ لیجیے پس منظر بھی ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بہترین وظیفہ ہے وہ جو فطری تھا اور جو صحیح تھا، اللہ کو بھی اور پیغمبر کو بھی محبوب تھا، وہ بتا دیا۔ افراط و تفریط ہوتا ہے آج کل ہماری امت میں، دیکھو
کس قسم کی عبادتیں جو کرنے والی ہیں وہ کرتے نہیں، فرائض سے بالکل بے بہرا، اور ایسی ایسی عبادات کا جناب ظہور ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے قریب قریب۔ دوسری فصل ہے اسی باب کے تحت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنین یعنی پیر کے دن، سوموار جس کو کہتے ہیں منڈے، والخمیس اور تھرسڈے جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ معروف تھا آپ کا طریقہ کہ ان دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک یہ کہ یوم الاثنین کو جیسا کہ ہم نے صحیح حدیث میں پڑھا کہ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن ولدت یوم الاثنین، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے اللہ نے نبوت اور رسالت کا منصب مرحمت فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی دو نعمتیں تھیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سمت کے لیے آنا آمد، اور اسی طرح آپ کا پھر آ کر رسول بننا، یہ اس سے بھی بڑی سعادت تھی۔ رسالت کے منصب کو ہٹا دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کام آدمی ہیں، کہ جب رسول بنے تو اس وقت واجب الاطاعت ہوئے نا۔ ہم امت کی جو سعادت ہمیں ملی وہ آپ کی رسالت کی وجہ سے ہے کہ وہ رسول بنے اور ہم نے ان کی اطاعت کی اور امت محمدیہ بن گئے۔ آپ کس منصب کو الگ کر دیجیے آپ کی ذات سے تو ہمارا بھی منصب ختم ہو جائے گا ساتھ ہی۔ تو اصل جو نعمت تھی اس امت کے لیے وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بڑا آپ کے رسالت کا منصب اور اعزاز، سبحان اللہ۔ تو وہ اس کے اظہار تشکر کے طور پر خود بھی روزہ رکھتے اور امت کو بھی کہا۔ جی آگے 2056 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صادق قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفلی روزے ہیں یہ سارے کا ذکر ہو رہا ہے، تورد الاعمال یوم الاثنین والخمیس، اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن، فاحب، تو میں پسند کرتا ہوں ان یعرض عملی، کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کس حال میں کہ وانا صائم، اس حال میں کہ میں روزے دار ہوں۔ تو روزے کی حالت میں جب میرا وہاں عمل جائے گا تو از خود وہ میرا عمل قابل قبول ہوگا اور شاہد ہوگا اللہ کی بارگاہ میں میرا، جیسا کہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ روزہ سفارش کرے گا، قرآن کی طرح دونوں سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز اور سعادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ کیونکہ جو اعمال ہیں وہ ایک تو مہینے میں ماہانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہفتہ وار بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور یومیہ بعض اوقات فجر کو اور عصر کے وقت بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور ہفتہ کے جو اعمال ہیں وہ اثنین اور خمیس، سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ماہانہ اعمال ہیں وہ شعبان میں بھی پیش کیے جاتے ہیں، دیگر مہان جو ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ آگے ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس یہ حدیث 2056، اس کی ذرا قدر سند کمزور ہے مگر اس کے شواہد ہیں جو کہ اس کو مضبوط بناتے ہیں، دیگر صحیح الفاظ جو اسی معنی اور مفہوم میں ہیں۔ 2056 حدیث جو پڑھی ہم نے، تو بہرحال یہ حدیث کے اعتبار سے صحیح ہے۔ 2057 حدیث آگے ہمارے پاس ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا ذر اذا صمت من الشہر 3 ایام فصم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انہیں کہ اے ابو ذر، اذا صمت من الشہر 3 ایام، جب تم روزہ رکھو ایک مہینے میں 3 دنوں کا، 3 ایام، فصم 13 و 14 و 15، تو تم پھر 3 روزے رکھا کرو
14 13 14 اور 15 چاند کی 13 اور 14 اور 15 کو یہ روزے رکھا کرو. اگر چاہتے ہو ایک مہینے میں 3 روزے رکھنا تاکہ وہ 30 بن جائیں اور پورے مہینے کا اجر و ثواب مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان فرمائی. ظاہر ہے کہ ایام بیض ہیں جن کا تذکرہ دیگر احادیث میں بھی آتا ہے. 2057. اور اس حدیث کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے. تو ہر ماہ کی چاند کی 13 14 اور 15 کو یہ روزہ رکھنا چاہیے نفلی. آگے ہے جی اینی کوشچن. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت قال کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا یصومو روزہ رکھتے نفلی من غرۃ کل شہر ہر مہینے کی ابتدا میں غرۃ کل شہر ہر مہینے کے شروع میں جب چاند جو ہے بالکل چھوٹا ہوتا ہے. ثلاثۃ ایام 3 دنوں کا. وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اور کم ہی آپ جمعہ کے دن روزہ چھوڑا کرتے تھے. رواه ترمذی والنسائی ورواه ابو داؤد الی ثلاثۃ ایام. امام ترمذی اور امام نسائی نے اسے روایت کیا ہے لیکن امام ابو داؤد نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے ان الفاظ تک ثلاثۃ ایام اور ثلاثۃ ایام. یہ وَقَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ کے الفاظ ابو داؤد سنن ابی داؤد میں نہیں ہیں. اور آپ جمعہ کو بھی کم ہی افطار کرتے تھے. آپ کے ذہن میں کوئی بات ہونی چاہیے یہ الفاظ سن کر. اس لیے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے. شاید آپ کے ذہن میں حدیث آ گئی ہے. جمعرات کو عبادت کے لیے خاص کرنا اور جمعے کو روزے کے لیے اس سے منع کیا گیا ہے. اس کی توجہ یہ ہے صحیح کہ آپ جمعہ کے بعد ہفتہ کا اگر ملا لیں ساتھ روزہ نفلی تو پھر جمعہ کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. صرف اکیلے جمعے کو مخصوص کرنا یہ درست نہیں ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ جمعہ کو روزہ رکھنے کی ایک ہی حدیث ہے جس میں یہ فعل ہے اور فعل قول کے معارض ہے. اور قول کے معارض نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے دوسری حدیث میں اپنی زبان سے روکا ہے. یہاں فعل ہے کہ آپ خود رکھتے تھے. تو معلوم ہوا بعض علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فعل ہو امت کو روکا ہو جمعے کو آپ خود رکھ لیتے ہوں. جس طرح بعض دیگر عبادات میں آپ کو خصوصیت حاصل تھی. مثلا آپ تہجد نہیں چھوڑتے تھے جبکہ امت کے لیے یہ ضروری نہیں تھا. اسی طرح وصال کے روزے بھی آپ وصل کرتے تھے روزوں میں جبکہ امت کے لیے ضروری نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے جمعہ کا دن آپ کے لیے ذات کے لیے ہو جواز. امت کے لیے بہرحال آپ نے روکا ہے کہ الگ جمعے کا روزہ نہیں رکھنا ساتھ ملا کر آپ رکھ سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ابھی حدیث نمبر 2059 موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے سامنے ریٹن موجود ہے حدیث. اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی روزے کے بارے میں قالت کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من الشہر السبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے ہر مہینے میں السبت اس کی ہفتہ کا دن کا والاحد اور ہفتہ کے بعد اتوار آتا ہے اتوار کا والاثنین اور اس کے بعد سوموار کا ومن الشہر الاخر اور اسی طرح کو دوسرا اگر مہینہ آتا ایک مہینے میں اگر یہ ترتیب ہوتی ہفتہ اتوار اور سوموار کی 3 روزے تو دوسرا کوئی مہینہ اگر آتا نیکسٹ آنے والا تو اس میں آپ انتخاب کرتے ثلاثاء منگل والاربعاء اور بدھ والخمیس اور جمعرات. تو اس طریقے سے گویا کہ پورے دن جو ہیں ان میں آپ نفلی روزہ جو ہے اس کا اہتمام فرماتے باری باری یعنی خاص نہیں کرتے تھے کسی دن کو. وہ جو خاص دن تھے وہ سوموار اور جمعرات کا اس کی وجہ آپ نے الگ بتا دی یا ایام بیض کی وہ بھی الگ ایک وجہ بتا دی 13 14 اور 15. لیکن اس کے علاوہ عام جو نفلی کو روزہ رکھنا چاہتا ہے اللہ کی قرب کے لیے محبت کے لیے
تو وہ اس طریقے سے بدل بدل کر دنوں کو رکھے. یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ مخصوص نہیں کرتے تھے کوئی دن. بہرحال یہ حدیث جو 2059 ہے ہمارے سامنے، اس کی سند جو ہے بعض تو کہتے ہیں کہ صحیح ہے، بعض نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن بعض اس کو ضعیف بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سند میں خیسمہ بن عبد الرحمن ہے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سرے سے سنا ہی نہیں. نیل الاوطار میں بھی اس کی وضاحت ہے، اور مزید سفیان ثوری جو ہے مدلس اور عنان ہیں اس حدیث میں. تو بہرحال یہ حدیث سند کے اعتبار سے اتنی مستحکم مضبوط نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس صحیح احادیث موجود ہیں جس میں نفلی روزوں اور دنوں کا تعین موجود ہے. واللہ تعالی ولی التوفیق. آگے عزیز طلبہ، نیکسٹ ہمارے پاس اس کے بعد حدیث ہے 2060 جو آپ کے سامنے موجود ہے ریٹن کتاب سے. یہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قالت، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود مجھے حکم فرمایا کرتے تھے کہ انا صوما، میں روزہ رکھوں، ثلاثۃ ایام 3 دنوں کا، من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دنوں کا میں روزہ رکھوں. اولھا، پہلا جو ہوگا وہ اس میں ہوگا کون سا؟ اثنین، سوموار کا، اور دوسرا والخمیس، جمعرات کا. ٹھیک ہے جی. تو 3 دنوں کا روزہ آپ کہتے تھے رکھو، اور ان میں پہلے اثنین کا یعنی سوموار کا رکھو، اور پھر جمعرات کا، یہ تو 2 رکھو، بقیہ جو ہے وہ کسی بھی دن رکھ لو تاکہ 3 ہو جائیں. اور مقصد 3 روزے رکھنے کا ہر مہینے سے نفلی یہ ہے کہ وہ 10 سے ملٹیپلائی کر کے وہ اس کو پورے زمانے کے روزے بنا دیے جائیں. ہر مہینے اگر 3 رکھتا ہے تو 30، گویا کہ وہ 30 دن روزے سے رہا اللہ کی توفیق سے. تو اس اعتبار سے یہ پورے کأنہ کصیام الدہر کلہ پر صادق آ جاتا ہے اس کا یہ عمل، کہ گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے پورا سال ہی. 2060 حدیث ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور درست ہے. 2061 ہمارے سامنے حدیث ہے مسلم القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مسلم قریشی عن مسلم القرشی رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں سالتو او سئلا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی کسی اور نے پوچھا، میں تھا یا کوئی اور تھا جنہوں نے سوال کیا. بہرحال سوال اللہ کے رسول سے تھا. کس کے بارے میں؟ ان صیام الدہر، زمانے کے روزے کے بارے، یعنی مسلسل روزہ رکھنا، ہمیشہ کا روزہ، صیام الدہر. فقال، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لأہلک علیک حق. جواب یہ تھا، آگے سے جواب پہلا یہ تھا، اس لیے کہ یہ نفلی ہے، اور نفل چیز اس کو اپنا نہ طاقت رکھتے ہوئے، تو ہمت رکھتے ہوئے، حالات ایسے سازگار نہ پاتے ہوئے اپنے آپ پر جبر کر کے رکھنا، یہ ہمارے اسلام کا، دین اسلام کا مزاج نہیں ہے، جس کے خلاف ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کے حالات پر ہو سکتا ہے آپ کی نظر ہو اور آپ نے فوراً یہ جواب دے دیا ہو، بھائی آپ نے زمانے کے روزے کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مسلسل روزہ رکھنا، تو پھر سن لیجئے ان لأہلک علیک حقا، کہ تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے. بھائی سم، روزے رکھو رمضان کے، رمضان والذی یلیہ، اور جو اس کے بعد شوال کے روزے ہیں 6 وہ رکھ لو. وکل اربعاء و خمیس، اور اسی طرح ہر مہینے یعنی ہر بدھ، وکل اربعاء، اور ہر بدھ کو، وخمیسن، اور جمعرات کا روزہ رکھ لو، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھ لو. فاذا انت قد صمت الدہر کلہ، تو جب تم نے ایسا عمل کر لیا تو گویا اصل میں یا حقیقت میں تم نے زمانے بھر کے روزے رکھے. تو ترتیب وہی ہوئی، رمضان المبارک کا پورا مہینہ 300 ملٹیپلائی 10، تو 300 ہو گئے، اور اسی طرح 3 روزے آگے ہر مہینے سے کوئی بھی رکھ لے، اربعاء، خمیس یا کوئی اور ملا لو،
تو 360 چاند کے مطابق 360 دن ہوں گے تو وہ روزے سے ہوگا. گویا کہ اس نے سمت الدہر کلہ پورے زمانے کے روزے رکھے. 2061 حدیث ہے، مگر اس کی حدیث جو ہے اس کی سند میں ضعف ہے. سند کے اندر عبید اللہ القرشی جو ہے وہ غیر معروف صاحب ہیں، جرح و تعدیل کے میزان میں ہی وہ نہیں آئے. مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں چل سکا جرح و تعدیل کے میدان میں ان کی کیا حیثیت ہے. تو گویا کہ ان کا حال غیر معروف ہے، اس لیے اس پہ توقف اختیار کرنا چاہیے اور اس کا حکم اللہ کی جانب، اللہ عالم بالصواب. 2062 حدیث ہمارے پاس آگے موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، روکا عرفہ کے دن کے روزے سے عرفات میں. دو چیزیں ہیں اس حدیث میں، عرفہ کے دن اور عرفہ کی جگہ، عرفات کے میدان. معلوم ہوا کہ جو عرفات کے میدان میں جو حاضر ہے، عرفات کے میدان میں جو موجود ہے حاجی، حج کرنے والا جو وقوف کیے ہوئے ہے، اس کے لیے اس دن کا روزہ جو ہے اس سے منع فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روزہ نہیں رکھا، جیسا کہ پہلے ام الفضل بن حارث جو ہیں ان کی حدیث ہمارے سامنے آئی ہے کہ لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، بحث کی کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں آج. تو انہوں نے شک کو اس طرح دور کیا پریکٹیکل عملاً. ایک دودھ کا پیالہ بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو آپ نے سب کے سامنے وہ دودھ نوش فرمایا. آپ کو کلیئر ہو گیا ہر ایک کے لیے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں. جب آپ کا روزہ نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا روزہ فضیلت والا نہیں ہے. تو حاجی کو عرفات کے میدان میں روزہ چھوڑنا یہ مستحب ہے. میں یہ نہیں کہتا اگر کسی نے رکھ لیا تو وہ گناہ ہے، لیکن چھوڑنا مستحب ہے. جو کام جو فضیلت والا اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس کو کہ عرفات کے دن میں، ہاں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی فضیلت ہے. انی اعتصب اللہ انہ یکفر السنۃ التی قبلہ او قبلہ و بعدہ، کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا یہ موجب ہے، باعث ہے یہ روزہ یوم عرفہ کا اس حاجی کے لیے، اس آدمی کے لیے، امتی کے لیے جو کہ عرفات میں نہیں اپنے گھر میں ہے. اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 2063 2063. تو بہرحال یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے 2062 کی سند میں ضعف ہے. باقی بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ ضعف اتنا شدید نہیں. یہ حدیث اوپر ہے، اس کے بارے میں حکم سن لیجئے. 2062 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. ضعف اتنا شدید نہیں ہے بلکہ یہ حدیث حسن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس میں ضعف ہے. بہرحال عرفات میں کمزوری کی وجہ سے دعا عبادات میں کمی واقع ہوگی اگر روزہ رکھ لے گا. تو بہرحال یہ نہیں جو ہے نا عزیز طلبہ، تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا تنزیہی نہیں، تنزیہی ہے، تحریمی نہیں. جو نہا یعنی اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے. اگر اس روزے کو کوئی رکھ کر برداشت کر لیتا ہے، توڑ چڑھا لیتا ہے، گناہ نہیں اس کو کہا جا سکتا، لیکن استحباب سے وہ نکل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. تو آپ نے جو روکا ہے وہ تحریمی تنزیہی ہے، نہیں تحریمی نہیں. مطلب یہ کہ نہ رکھے تو بہتر ہے، اگر رکھ لیا ہے تو حرام نہیں، یہ معنی ہے. اچھا جی، 2063 عبداللہ بن بسر وان عبداللہ بن بسر ان اختہ السماء. عبداللہ بن بسر اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصوموا یوم السبت، کہ مت روزہ رکھو تم ہفتے کے دن کا، ہفتے کے دن کو خاص کر کے مخصوص الگ روزہ نہ رکھو، نفلی روزے کی بات ہے. الا فیما افترض علیکم، سوائے اس روزے کے
کہ جو روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہو. مثلا کسی نے کفارے کا کوئی روزہ رکھنا ہے یا کوئی قسم کا روزہ ہے, نذر کا روزہ ہے یا فرض روزے. عبداللہ بن بسر اپنی بہن سے اسما سے صحابیہ ہیں, روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت, ہفتے کے دن کا مخصوص کر کے روزہ مت رکھو, نہ رکھو, الا فی ما فرض علیکم, سوائے اس کیفیت اس صورت میں کہ تم پر کوئی روزہ فرض کر دیا گیا ہو. تھوڑا سا فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ, اگرچہ تم میں سے کوئی ایک نہ پائے, الا سوائے لحاح عنبۃ, انگور کا ایک چھلکا ہی, انگور آنے والا جو پھل ہے اس کا کوئی چھلکا ہی, اس کے سوا, یا او عود شجرۃ, یا کسی درخت کی کوئی سوکھی ٹہنی ہی, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ پائے, فَلْيَمْضَغْهُ, تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چبا لے, منہ میں لا کے اس کو چبا لے, پیس لے دانتوں کے ساتھ. فَلْيَمْضَغْهُ, تو یہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتے کے دن کا روزہ رکھنے سے روک دیا کہ وہ یہودیوں کا خاص دن ہے, اس میں ان کو جو ہے ان پر پابندیاں عائد کی گئیں اور عبادت انہیں ان پر عائد کی گئی, لاگو کی گئی. تو ہم مسلمان جو ہے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے, وہ اس طریقے سے اس طرح سے, تو ہم ہفتے کو مخصوص کر کے اس کا روزہ الگ نہ رکھیں. ایک تو یہ بات ہے. ہاں اگر کوئی فرض روزہ آ رہا ہے یا معمول میں ہے کوئی کفارے کا یا نذر کا, وہ رکھے, اور جب رکھے پھر اس کو نبھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی چھلکا انگور کا جو ہے بیل کا وہ مل جائے یا کوئی بھی چیز مل جائے جس سے وہ روزہ جو ہے افطار کر لے اور آگے رکھ لے, کوئی اور بھی روزہ اس کے ساتھ ملا لے. اگر رکھنا چاہے تو آگے ساتھ ملا کر, یعنی اتوار کا رکھ لے یا جمعہ اس کے ساتھ ہفتے کا رکھ لے. اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی بڑی لمبی چوڑی جو ہے وہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کو افطاری کے لیے انگور کا کوئی چھلکا ہی مل جائے, کوئی بھی کسی بھی روزے کے بارے میں یہی بات ہے, یا کسی درخت کی لکڑی, تو اس کو چبا لے تاکہ وہ افطاری میں آ جائے, روزے سے افطاری کی حالت میں داخل ہو جائے. پانی کا گھونٹ مل جائے, کوئی بھی چیز ہو, تو آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اچھا جی, آگے ہمارے پاس یہ 2063 حدیث ہے. اس حدیث کی سند حسن ہے. اور لحاح عنبۃ کا مطلب ہے انگور کا چھلکا, کو انڈر لائن کیجئے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ہفتہ کا اکیلے روزہ رکھنا ممنوع ہوا ہے. اگر جمعہ کا ساتھ ملا لو یا ہفتے کے ساتھ اتوار کا ملا لو تو وہ درست ہو جائے گا. 64 ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من صام یوما فی سبیل اللہ, جس نے روزہ رکھا ایک دن کا اللہ کی راہ میں, جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا, تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے, نفلی روزے کی برکت سے بنا دے گا آڑ, خندق بنا دے گا, قائم کر دے گا. کس طرح؟ جیسا کہ کما بین السماء والارض, اس مسافت پر, اتنے فاصلے پر جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان مسافت ہے. تو اتنی بڑی آڑ اور اتنی بڑی رکاوٹ درمیان میں اللہ بنا دے گا کہ وہ جہنم سے بچ جائے. تو پہلے صحیح حدیث آئی ہے, بعد اللہ تعالی بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ کے الفاظ آئے, ہم نے پڑھا 70 سال کی مسافت پہ اللہ اس کے چہرے کو دور کر دیتا ہے جو اللہ کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے. وہ ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے, وہ اس سے بھی کہیں آگے ہے, بڑھ کے ہے فضیلت میں, اجر میں, ثواب میں. بہرحال یہ حدیث 5 نمبر حدیث یا نا 2064 حدیث ہمارے پاس موجود ہے, تو یہ بھی حسن ہے, صحیح ہے.
اس طلبا اس حدیث کے بعد ہمارے آج کے اس لیسن کی آخری حدیث اللہ کے فضل و کرم سے یہ 2065 بلکہ 2 ہیں. وعن عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنیمۃ الباردۃ والصوم فی الشتاء رواه احمد والترمذی وقال هذا حدیث مرسل. عامر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء. اصل میں عبارت اس طرح کر لیں تو زیادہ ایزی ہوگی. الصوم فی الشتاء سردی میں روزہ رکھنا، یعنی سردی کی ٹھنڈک میں روزہ. الغنیمۃ الباردہ ایک ٹھنڈی غنیمت ہے، ٹھنڈا چانس ہے، ٹھنڈا موقع ہے، اللہ کی طرف سے نعمت اور رحمت بن کے آتا ہے. سردیوں کے روزے دیکھ لیجئے وہ اس مفہوم میں ہیں، چھوٹے چھوٹے دن اور سردی، بالکل سارا دن کوئی کھاؤ پیو نہیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ روزہ کھولتے وقت بھی چاہت نہیں ہوتی کھانے کی نہ پینے کی. جب شدید سردی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سردی کا روزہ، یہ ٹھنڈک کا جو ہے، یہ سردی میں یہ روزہ جو ہے یہ ٹھنڈی غنیمت سمجھ لو، اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اتنا بڑا اجر اور ثواب، اور پھر اس پر نہ بھوک نہ پیاس. رواه احمد و ترمذی وقال هذا حدیث مرسل. حدیث مرسل ہے، گویا کہ حدیث اپنا صحت کے معیار پہ نہیں، لیکن بہرحال ایک میسج ہے، پیغام ہے، اس میں کوئی حکم یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. ایک اللہ کی جو حدیث کے اندر ایک کنوے کیا گیا میسج کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اپنے بندوں پر سردیوں کے روزے. تو 2065 اس کی سند ضعیف تو ہے، مگر شاہد بھی ہے اس کا اسی مفہوم میں جو کہ حسن ہے اور صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ ایک حدیث مروی ہے، یہ تو ہے نا عامر بن مسعود سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں الغنیمۃ الباردۃ والصوم فی الشتاء. الغنیمۃ الباردۃ والصوم فی الشتاء، الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہی الفاظ کے ساتھ تقریباً، اور وہ حدیث صحیح ہے. تو معلوم ہوا کہ اپنے شواہد کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے. ذکر حدیث بھی رہی رہا آخری حدیث 2066 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے ما من ایام احب الی اللہ فی باب الاضحیہ. کہتے ہیں صاحب مشکات المصابیح کہ یہ حدیث یہاں موجود تھی، صاحب مصابیح نے اس کو ذکر کیا تھا، امام بغوی رحمہ اللہ نے. تو یہاں اب اس حدیث کو اٹھا کر ہم نے قربانی کے باب میں اس کو ذکر کر دیا ہے، کیونکہ وہاں یہ زیادہ اپنے موضوع کے اعتبار سے فٹ بیٹھتی ہے. تو یہ حدیث یہاں نہیں ذکر کی گئی، انشاءاللہ وہاں ذکر کی گئی ہے. بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ اپنا سند کے اعتبار سے اتنی پختہ اور صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، جیسا کہ انہوں نے نیچے وضاحت کی ہے اس بات کی، تو یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، لیکن اس کا تذکرہ جو ہے وہ قربانی کے باب میں ہے. تو اس حدیث پر عزیز طلبہ الحمدللہ ہم نے آج اللہ کی توفیق سے اس آج کے لیسن کا اختتام کیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے، اور سمجھنے کی، ضبط کرنے کی، رکھنے کی، اور پھر یہ ہے کہ اس کو لانے کی عام اہل اسلام میں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.